بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لقمان کا بیٹا جب تجارت کو جانے لگا تو حضرت لقمان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت لقمان کہنے لگے، بیٹا جب وہاں جاؤ تو راہ میں ایک میدان پاؤ گے۔ اس میدان میں ایک چشمہ ہے جس کا پانی ٹھنڈا اور شیریں ہے، اور ساتھ ایک درخت ہے جس کا سایہ ٹھنڈا اور گھنا ہے، اور خبردار تم اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اس درخت کے سائے کے نیچے ایک ضعیف بزرگ تمہیں ملے گا جو عمر میں اس درخت سے بڑا ہے۔ پھر وہ جیسا تمہیں کہے گا اس کی بات ضرور ماننا۔ اس کے بعد وہ تمہیں ایک گاؤں میں لے جائیں گے جہاں پر ایک خوبصورت اور مالدار عورت رہتی ہے۔ وہ لوگ تمہاری شادی اس عورت سے کرنا چاہیں گے، تم قبول نہ کرنا۔ خدا تمہیں اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ دوسری بات یہ کہ فلاں شہر میں فلاں نام کا شخص ہے جو مجھ سے قرضہ لے گیا تھا، تم اس سے وہ قرض لیتے آنا۔ اب تم جاؤ، میں نے تمہیں خدا کو سونپا۔ چنانچہ وہ اپنے باپ کی بتائی ہوئی باتوں کو تسلیم کر کے سفر پر نکلا۔ جب وہ اس میدان میں پہنچا جس کا ذکر اس کے باپ نے کیا تھا، اس نے ایک چشمہ پایا جس کا پانی میٹھا تھا، اور ایک درخت پایا جس کے نیچے وہ بزرگ بیٹھا تھا۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس چشمے سے پانی پیے اور اس درخت کے نیچے آرام کرے، لیکن اسے اسی وقت اپنے باپ کی بتائی ہوئی نصیحت یاد آئی۔ تب وہاں سے وہ پیچھے ہٹنے لگا تو درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے بزرگ نے اسے بلایا، اے لڑکے، کہاں جاؤ گے؟ اس چشمے کا پانی پیو اور میرے پاس آ کر بیٹھو۔ تو لڑکے نے کہا کہ ہرگز نہیں بیٹھوں گا، میرے باپ نے اس درخت کے سائے کے نیچے بیٹھنے سے منع کیا ہے۔ تب وہ بزرگ کہنے لگا کہ قسم ہے تیرے رب کی، اس دھوپ میں نہ جا۔ تب اس لڑکے کو اپنے باپ کی بتائی ہوئی نصیحت یاد آئی کہ بزرگ کی بات کو ماننا۔ تب اس لڑکے نے اس بزرگ کی بات مانی اور سستانے کے لیے اس درخت کے نیچے سو گیا۔ تب ایک سانپ اس درخت سے نیچے اترا اور اس لڑکے کو کاٹنے لگا، تو اس بزرگ نے اس سانپ کو مار کر اس کا گلا کاٹ دیا۔ ایک سانپ کو مرے ہوئے دیکھا اور اس بزرگ سے اس واقعے کے بارے میں پوچھا اور اپنے باپ کی نصیحت کا راز پایا۔ اس کے بعد وہ اپنے سفر پر روانہ ہوا۔ اس وقت بزرگ نے اس سے پوچھا کہ کہاں جاؤ گے؟ لڑکے نے جواب دیا کہ فلاں گاؤں میں فلاں شخص کے پاس جاؤں گا۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ بیٹا میں تمہارے ساتھ چلوں؟ لڑکے نے کہا کہ اس میں تو بہت اچھا ہے۔ اب وہ دونوں اس گاؤں میں پہنچے۔ گاؤں کے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ لقمان کے بیٹے نے کہا کہ میں حکیم لقمان کا بیٹا ہوں اور یہاں تجارت کی غرض سے آیا ہوں۔ لوگ ان دونوں کو عزت و احترام کے ساتھ گھر میں لے گئے، انہیں کھانا کھلایا، کچھ دن مہمان نوازی کی۔ پھر ایک دن کہنے لگے کہ ہمارے گاؤں میں ایک خوبصورت لڑکی رہتی ہے، اگر تم اس لڑکی سے شادی کر لو تو ہمارے لیے اعزاز کی بات ہوگی۔ لڑکے نے جواب دیا کہ میرے باپ نے مجھے منع کیا تھا کہ سفر میں کسی عمرہ کے پابند نہ ہونا، ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے۔ تب اس بزرگ نے کہا کہ جب گاؤں کے لوگ اس عورت کے حسین اور مالدار ہونے کی گواہی دیتے ہیں تو شادی کرنے میں کیا حرج ہے؟ تب اس لڑکے کو اپنے باپ کی بتائی ہوئی نصیحت یاد آئی کہ بزرگ جو بھی کہے گا تم اسے ضرور ماننا۔ تو اس لڑکے نے اس بزرگ کے کہنے پر اس لڑکی سے شادی کر لی۔ نکاح کے بعد ایک لڑکا حکیم لقمان کے بیٹے کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم نے ناحق نکاح کیا ہے، یہ عورت بری ہے اور اپنے 9 شوہروں کو خلوت گاہ میں مار چکی ہے۔ اس لڑکے نے مزید کہا کہ اگر تم بھلا چاہتے ہو تو یہاں سے کوئی بہانہ بنا کر بھاگ جاؤ۔ یہ سن کر وہ لڑکا پریشان ہوا اور سوچنے لگا،
اور اس بزرگ سے کہنے لگا کہ میرے باپ نے اس نکاح سے منع کیا تھا، اب میں کیا کروں؟ یہ سن کر اس بزرگ نے کہا کہ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، جب تم اپنی بیوی کے پاس خلوت گاہ میں جاؤ اور تمہاری بیوی تمہارے پاس آئے تو تم بہانہ بنا کر میرے پاس آنا، ہم اس کا علاج کریں گے۔ تو لڑکے نے ویسا ہی کیا۔ جب لڑکا اس بزرگ کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ لکڑی کا آتش دان لاؤ۔ جب وہ لایا تو بزرگ نے اس سانپ کا سر جو اس نے درخت کے نیچے مارا تھا اس آتش دان میں ڈال دیا۔ اس کے بعد اس بزرگ نے کہا کہ جاؤ تم اپنی بیوی سے کہو کہ وہ برہنہ ہو کر اس آتش دان پر خود کو سینکے، اس کے بعد یہ آتش دان میرے پاس لے آؤ۔ تو لڑکے نے ایسا ہی کیا جس طرح اس بزرگ نے کہا اور اس آتش دان کو بزرگ کے پاس لایا۔ تو بزرگ نے دیکھا کہ اس آتش دان میں 2 سانپ جل رہے تھے۔ یہ دیکھ کر اس بزرگ نے کہا کہ اب تم جاؤ اور اپنی بیوی سے جمع کرو، اب کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ اس سانپ کی وجہ سے اس کے شوہر مارے جاتے تھے۔ اس کے بعد اس لڑکے نے ایسا ہی کیا جس طرح اس بزرگ نے کہا۔ تو صبح وہ بحفاظت خلوت گاہ میں سے باہر نکل آیا، لوگ خوش ہوئے، اس کو مبارکباد پیش کی۔ اس کے بعد وہ لڑکا اپنے باپ کے قرضدار کے پاس گیا اور وہ بزرگ بھی ساتھ تھا۔ وہاں پہنچے تو اس شخص نے کہا کہ آج میرے پاس رہو اور مہمان نوازی کا موقع دو۔ تو لڑکے نے جواب دیا کہ میرے باپ نے یہاں رکنے سے منع کیا تھا۔ یہ سن کر اس بزرگ نے اس لڑکے کو وہاں رکنے پر راضی کیا۔ کھانے سے فارغ ہوئے تو وہ ان دونوں کو ایک کمرے میں لے کر گیا جو دریا کے کنارے واقع تھا، اور اس میں جو شخص ہوتا تھا دریا کا پانی آتا اس کو ڈبو دیتا۔ اس کے بعد حکیم لقمان کا بیٹا سو گیا اور بزرگ نہ سویا۔ کچھ دیر بعد پانی اوپر چڑھنے لگا تو وہ بزرگ اسے اٹھا کر اوپر والے کمرے میں لے آئے۔ وہاں پر اس شخص کے بیٹے سو رہے تھے، تو اس بزرگ نے حکیم لقمان کے بیٹے کو وہاں سلا دیا اور اس شخص کے بیٹوں کو نیچے والے کمرے میں سلا دیا۔ صبح جب وہ دغا باز شخص آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے دونوں بیٹے مردہ پڑے ہیں اور وہ زندہ ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ میرے سارے بیٹے مارے جا چکے ہیں۔ تب اس بزرگ نے کہا کہ جو شخص کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے تو وہ خود اس گڑھے میں گرتا ہے۔ اس کے بعد حکیم لقمان کے بیٹے نے اپنے باپ کا قرض واپس لیا اور اپنی بیوی کو ساتھ لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اس لڑکے نے اس بزرگ سے پوچھا کہ تم کون ہو اور میری مدد کیوں کر رہے ہو؟ تو بزرگ نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہوں جو تمہارے باپ کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری نگرانی کے لیے بھیجا ہے۔ اس کے بعد وہ بزرگ غائب ہو گیا اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگا۔